یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا، اور ان تمام اولیاء کرام میں بالخصوص سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور وہ مقام یہ کہ اللہ تعالی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام اولیاء کرام کا سردار بنایا۔ بغداد شریف کی جامع مسجد میں بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر آپ نے یہ اعلان فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ واقعی اللہ کی جانب سے آپ پر یہ القاء ہوا، اور اللہ کی جانب سے آپ کو یہ مقام عطا ہوا کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا، تو تمام اولیاء کرام نے اپنی اپنی گردنوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کے نیچے جھکا دیا۔ اور واقعی جس نے اللہ کے اس ولی کی تعظیم کی اور اللہ کے اس دوست کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم نے جس وقت یہ فرمایا تھا، اس وقت جو ولی جس حالت میں تھا، جہاں موجود تھا، اپنی مصروفیات میں تھے، سب نے اس اعلان کو سنا، اور اعلان کو سننے کے بعد سب نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس اعلان کو سنا، اور سننے کے بعد یہ اعلان فرمایا، واپس یوں عرض کیا، بل عینی وراسی، کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا جو قدم مبارک ہے یہ صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم، اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ آپ نے اتنا احترام کیا، اور اسی احترام کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ ہندوستان کا آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ ہندوستان کا اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ولی بنایا۔ ہندوستان میں آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور مشرکین کو اسلام میں داخل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو فروغ دیا۔ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا۔ یعنی آپ نے غوث اعظم کا قدم اپنے سر پر لیا، تو ہندوستان کے اولیاء کرام آپ کا قدم اپنے سروں پر لیتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اولیاء کرام میں آج سب سے بڑا مقام ظاہر سی بات ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، انہوں نے بھی اسی انداز میں ترجمانی کی ہے کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو اللہ رب العزت نے حقیقت میں آپ کو ایسا اختیار اور ایسا تصرف عطا فرمایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غوث اعظم کا یہ اپنا تصرف تھا، یہ اپنا اختیار تھا۔ کوئی اگر یہ کہے گا کہ ان کا خود کا یہ اختیار تھا تو وہ تو مشرک ہو جائے گا۔ خود کے اختیارات تو صرف اللہ کے ہوتے ہیں۔
اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار خود کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات ملے وہ اللہ نے عطا کیے ہیں، سارے نبیوں کو جو تصرفات ملے وہ اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اسی طرح غوث اعظم کو جو تصرفات اور یہ اختیارات ملے ہیں، یہ پاور ملا ہے، تو یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی اپنا تصرف کا اعلان نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے تصرفات، یہ سارے اختیارات، یہ سارے درجے، یہ مقامات یہ رب تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمائے۔ اور غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فریاد کو پہنچنے والا تو اللہ ہے، فریاد رس تو صرف اللہ ہے، اور ہماری فریاد کو سننے والا تو اللہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت مدد فرمانے والا ہے، مدد ہماری اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یہ سارے تصرفات عطا فرمائے کہ اللہ کی عطا سے اب غوث اعظم بھی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، خود سے نہیں، اللہ کے عطا کرنے سے غوث اعظم بھی ہماری فریادوں کو سنتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ میرا مرید اگر کوئی جو ہے مغرب میں ہے اور میں مشرق میں ہوں، وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے مرید کے لیے تو یہ بشارت ہے کہ جو میرا مرید ہوگا وہ کبھی بھی بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جو بھی میرا مرید ہوگا، میرا چاہنے والا ہوگا، میرے مشن پر عمل کرنے والا ہوگا، میرے میسیج کو فالو کرنے والا ہوگا، میرے پیغام پر عمل کرنے والا ہوگا، تو میرا مرید کبھی بھی بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اور یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے۔ واقعی آج بھی جو غوث اعظم کو مانتے ہیں، غوث اعظم کی سیرت کو اپناتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوئی 100-150 سال پرانی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے، یعنی انہیں دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اور دنیا میں کسی کا ڈر بھی نہیں ہے۔ وہ کسی دنیا والے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ دنیا دار سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سرکار غوث اعظم یا دیگر اولیاء کرام کو مانتے ہیں اور ان کی سیرت سناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وہ کوئی معمولی انسان تو ہو نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عاذ لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے کسی ولی سے نفرت کی، کسی ولی سے دشمنی کی، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب بتاؤ کون دنیا کے اندر ایسا بندہ ہے جو اللہ کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لے، اللہ کے اس چیلنج کو قبول کر لے؟ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ آج بھی اولیاء کرام سے دشمنی کرتے ہیں اور اولیاء کرام کی نفرت، اولیاء کرام سے حسد اور اولیاء کرام سے وہ طرح طرح کا بغض اپنے دلوں میں پالتے ہیں، وہ صرف اولیاء اللہ کے دشمن نہیں ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں۔ کیونکہ جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، اور جو اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا ہوگا وہ اللہ کا چاہنے والا ہوگا۔ ہم الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے قرآن پاک میں یہ درس دیا اور یہ حکم دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا سکون گانوں کے اندر، موزیک کے اندر، فلموں ڈراموں کے اندر، نشہ کی چیزوں کے اندر دلوں کا سکون نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں سکون مل جائے، چین مل جائے، راحت مل جائے، تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا چین رکھا گیا ہے، دلوں کا سکون رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جہاں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا وہیں پر اپنے اولیاء کرام کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں ان اولیاء کرام کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام ہے کہ بظاہر اگر آپ انہیں دیکھو گے تو بال بکھرے ہوئے، پرانے کپڑے، پرا گندہ لباس اور پھٹی پرانی چادر ان کے جسم پر ہوتی ہے، بظاہر نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت اونچی شخصیت ہے، بہت اونچا ان کا مقام ہے، بظاہر ہمیں نہیں لگتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے، ایسا درجہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی چیز پر اللہ کی قسم اٹھا لیتے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ ان کے وعدے کو، اللہ تعالیٰ ان کی تمنا کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کا مرتبہ ہے، اور یہ تو عام ولی کی بات ہے، یہ سب اولیاء کرام کے سردار سرکار غوث اعظم دستگیر ہیں، ان کی فی شان کا کیا کہنا۔ روزانہ انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ آپ یہ سرکار غوث اعظم کی سیرت سماعت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ پرسوں انشاءاللہ جو 11ویں شب ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد ختم قادریہ شریف کا اہتمام ہوگا، اس میں آپ سب شرکت کریں۔ اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو جس نیت سے، جس ارادے سے ختم قادریہ کا ورد کرتا ہے اور ختم غوثیہ اور ختم قادریہ کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اس مجلس میں آ کر بندہ جو دعا کرتا ہے، اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو جو 11ویں شب کا خصوصی وظیفہ ہوگا مغرب کی نماز کے بعد، اس کا ہم اہتمام کریں گے 11ویں شب یعنی 14 اکتوبر میں مغرب کی نماز کے بعد، اور 15 اکتوبر کو عشاء کی نماز کے بعد جلسہ ہوگا جس میں ہمارے باہر سے علماء کرام تشریف لائیں گے جو سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے۔ بسم اللہ